السلام علیکم ایوری ون، ماشاء اللہ اللہ کی فضل سے آج حاضر ہیں ہم قرآن کی اسٹڈی کے ساتھ۔ تو انشاءاللہ آج سورہ نمبر 7 کی آیت نمبر 175 سے اسٹارٹ کریں گے۔ تھوڑا سا ریفرنس فرام دا پہلے سے کہ پچھلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ وہ ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ نے وہ ایک فطری علم کہ اللہ واحد ہیں اور وہ دنیا میں دے کے بھیجا ہے، اور پھر ہم نہیں کہہ سکتے قیامت کے دن کہ ہم نے تو اپنے پیرنٹس کو فالو کیا تھا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس طرح ہم اپنی آیت بیان کرتے ہیں۔ تو 175 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، recite for them the news of one who was given our proofs but choose to disregard them. Consequently, the devil pursued him until he became a strayer. انہیں اس شخص کی خبر سنا دو جس کو ہمارے ثبوت دیے گئے، لیکن اس نے انہیں نظر انداز کرنے کا انتخاب کیا، نتیجہ شیطان اس کا پیچھا کرتا ہے یہاں تک کہ وہ گمراہ ہو گیا۔ تو اس میں ایک چیز انٹرسٹنگلی نوٹ کرنے والی ہے کہ ڈس ریگارڈ کرنا، نظر انداز، زیادہ تر ہم نے دیکھا ہے کہ ڈس بلیو کرنا، انکار کرنا، بٹ ڈس ریگارڈ کرنا کا مطلب جو سمجھ میں آتا ہے کہ اس کو کوئی توجہ ہی نہیں دی اس بات پہ، اس کو میسج ملا، اس کو پروف ملے، اس نے مطلب کوئی توجہ نہیں دی اور اپنا آگے چل دیا، اس پہ کوئی عمل نہیں کیا، نہ اس پہ کوئی ریسرچ کی، نہ اس پہ غور و فکر کیا، کچھ نہیں کیا، اور نہ ہی اس نے لگتا ہے کہ اس نے انکار کیا اس بات سے جو اس کی جو ورڈنگ سے سمجھ میں آتا ہے۔ تو کیونکہ یہاں پہ جو جس طرح اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے نا کہ نتیجتاً شیطان اس کا پیچھا کرتا ہے، تو یہ کچھ سوچنے کی باتیں ہیں یہاں پہ کہ ایک شخص نے تو ڈسبلیو کر دیا اور اس نے اپنا فیصلہ کر لیا، پھر وہ جو اس کا سلسلہ چلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو سائنس دکھاتے ہیں جو بھی ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ ایک ایسے شخص کی کہانی بتا رہے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے ثبوت دیے اپنے، اور انہوں نے اس پہ کوئی غور و فکر نہیں کیا، اس کو امپورٹنٹ نہیں سمجھا۔ تو ایسا شخص جو ہے ہو سکتا ہے اس کے دل میں کوئی انٹرسٹ ہی نہ ہو اللہ تعالیٰ کا، کوئی دلچسپی نہ ہو، بالکل۔ تو ایسے شخص کے ساتھ جو کیا ہوتا ہے کہ نتیجتاً شیطان اس کا پیچھا کرتا ہے، پھر شیطان دیکھتا ہے کہ کیونکہ شیطان میں پتہ ہے ہمارا بڑا دشمن ہے، اور وہ جو ہے ہمیں جب وہ دیکھتا ہے کہ یہ شخص جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے میسیج کو سیریسلی نہیں لے رہا، تو وہ سمجھتا ہے کہ میں اس کو پیچھے لگتا ہوں، یہ میرا مطلب جیسے وہ نہیں ہوتے جیسے سیلز مین ہوتے ہیں، جب وہ دیکھتے ہیں کہ اس بندے نے فلانی چیز نہیں خریدی اور میں اس کو اپنی چیز بیچ سکتا ہوں، یہ اس معاملے میں کمزور ہے، اور اس کو ایک طرح سے اس کی کمزوری پتہ چل جاتی ہے، تو پھر وہ پیچھے لگ جاتا ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میں اس کو اپنی چیز بیچ دوں گا۔ تو کچھ یہاں تک اس طرح کی بات کچھ سمجھ میں آتی ہے کہ پھر شیطان اس کے پیچھے اس طرح لگ جاتا ہے، پھر اس کو بہکاوے پہ بہکاوا کرتا ہے، اس کو اتنا دور لے جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگلے ورس میں کہتے ہیں کہ had we willed we could have elevated him therewith, but he insisted on sticking on to the ground and pursued his own opinion. Thus he is like a dog, whether you pet him or scold him, he pants. Such is the example of people who reject our proofs, narrate these narrations that they may reflect. اگر ہم چاہتے تو ہم اس کے ساتھ اسے بلند کر سکتے تھے، لیکن وہ زمین پر جمے رہنے پر بضد رہا اور اپنی رائے کا تعاقب کیا۔ اس طرح وہ کتے کی مانند ہے، چاہے تو اسے پیار کرو یا اسے دھتکارو دو، وہ ہانپتا ہے۔ ایسی ہی مثال ان لوگوں کی ہے جو ہمارے ثبوتوں کو جھٹلاتے ہیں۔ ان روایت کو بیان کرو تاکہ وہ غور کر سکیں۔ تو یہ جو پچھلی آیت سے اس کا کنیکشن ہے، ایسے شخص کا جو گمراہ ہوا، اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اب دیکھیں وہ اگر ہم چاہتے تو اسے بلند کر سکتے تھے، تو یہ ایسی چیزیں کہ اللہ تعالیٰ کئی جگہ بیان کرتے ہیں، ہم جسے چاہیں اسے ہدایت دیتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ
خود اپنی مرضی سے چوز کرتے ہیں، وہ تو غفور الرحیم انصاف کے تقاضوں کے بھی کہ سے بلند ترین مقام پہ ہیں. تو اس طرح نہیں ہوتا کہ وہ جسے چاہتے ہیں کرتے ہیں، وہ اس کو دیتے ہیں جو انٹرسٹ اس میں شو کرتا ہے. اب جیسے پچھلی آیت میں جو تھا کہ وہ نظر انداز کرنا، اور یہ تقریباً اس کا اپوزٹ سمجھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے مخلص ہونا. تو جب اس کے دل میں وہ چیز تھی نہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں وہ جو پچھلی آیتوں سے ہم نے پڑھا تھا کہ وہ دل کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ لے کے بھیجا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہیں، اس کے باوجود اس کے اندر وہ انٹرسٹ ہی نہیں ہے اس ریلیجن کا، اور وہ نظر انداز کرتا ہے. اور شیطان جب اس کے پیچھے لگتا ہے، اگر وہ یہ کام نہیں کرتا، اگر وہ انٹرسٹ شو کرتا ہے اس معاملے میں ایٹ لیسٹ کہ یہ اللہ تعالیٰ کا ثبوت میرے پاس آیا ہے، اس پہ میں ایٹ لیسٹ غور و فکر تو کروں. یہی المیہ ہے آج کل کی وقت کا، کہ جب کسی سے قرآن کے بارے میں بات کی جائے، خالص اللہ کے بارے میں بات کی جائے، یا ایون جو اتنا حسابی کوڈ ہے میریکل آف 19 جو اتنا اسٹرانگ ثبوت ہے اس قرآن کا، اس کے بارے میں بات کی جائے تو وہ لوگ، کچھ لوگ تو ڈس بلیو کرتے ہیں، کچھ لوگ غصے میں آتے ہیں، اور زیادہ تر لوگ تو نظر انداز کرتے ہیں، اس پہ غور و فکر بھی نہیں کرتے. تو یہ کچھ اس طرح کی مے گاڈ فرگیو می اف آئی ایم رانگ، لیکن کچھ اس طرح کا مکس ہوا جو 175 میں ہے، اس کا کچھ ہمیں اس کے اندر ملتا ہے کہ کچھ اس طرح کی بات ہو رہی ہے. تو یہاں پہ جو 176 میں جو اللہ تعالیٰ بات کرتے ہیں کہ اگر ہم چاہتے تو اسے بلند کر سکتے تھے، تو یہ جو ہے ایز اے محاورے کی طور میں بلند کرنا مطلب کسی بھی معاملے میں انسان کو اعلیٰ سے اعلیٰ، بہتر سے بہتر بنانا. اور وہ مذہب کے اندر اللہ تعالیٰ اس کو بلند کر دیتے اگر وہ مذہب میں انٹرسٹ دل سے شو کرتا اور اس کے بارے میں ریسرچ کرتا اور خالص اللہ کی طرف آتا اور اللہ سے دعا کرتا اور مخلص ہو کے اللہ کی طرف آتا، تو اللہ تعالیٰ اس کو بلند کر دیتے مذہب کے اندر. امیجن کریں اس کو، اس کے لیے رستے کھلنے شروع ہو جاتے. لیکن وہ تھا کہ وہ بزد تھا اپنی جو جس رستے پہ چل رہا تھا وہ اسی پہ رہنے پہ بزد رہا، اور اپنے اوپینین جو اپنی رائے ہے اس کے اوپر یا کہ اس کا اپنا جو اوپینین ہے وہی صحیح ہے، باوجود اس کے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ثبوت دیے. آج ہمارے پاس اللہ کا ثبوت ہے اس قرآن کے اندر جو میریکل آف 19 ہے، جو واضح طور پہ ثبوت ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ نے پیش کر دیا ہے انسان کو. بھلے جو شخص نظر انداز کرتا ہے اس کو یا اس کو جھٹلاتا ہے، نتیجہ تو ایک ہی نکلے گا بیسیکلی، نظر انداز بھی کر دینا، جھٹلا بھی دینا بیسیکلی، اور اپنی رائے کا تعاقب کرتا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ میرے پاس جو ہے وہی ٹھیک ہے، اور جو اس کے پاس ہے اس کے پاس اس کا کوئی سالڈ ثبوت نہیں ہے. ہمارے پاس دیکھ لیں اتنی جو حدیث کی کتابیں ہیں اس میں کتنے لیولز ہیں، یہ اتنی پکی نہیں ہے، یہ ویک ہے، یہ ویک ہے. آپ کہاں پہ کہاں بھٹکتے پھرو گے، کہاں انسان اس پہ غور و فکر کرے گا کہ یہ صحیح ہے نہیں، کتنا اس میں سچ ہے، کتنا جھوٹ ہے. اور جس کو وہ کہتے ہیں کہ یہ زیادہ اسٹرانگ ہے، اس کے بارے میں بھی ہمارے پاس کوئی نہیں پروف کہ وہ کیسے اسٹرانگ ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ اس کی مثال جو دیتے ہیں نا وہ بڑی بہت ہی ہلا دینے والی ہے، ایسے ایک کتے کی مانند. اب اللہ تعالیٰ نے اس کو جو کتے کو کریٹ کیا ہے، ڈاگ کو جو کریٹ کیا ہے، وہ بہت ہی وفادار جانور ہے. وہ اس کا مالک کے لیے وہ جان بھی دے دے گا. اس کا مالک اگر ہوم لیس ہے، آپ دیکھتے ہیں بعض کا سڑکوں پہ کوئی ہوم لیس بندہ ہوتا ہے، اس کے ساتھ کتا ہوتا ہے، بھلے اس کو کھانا پراپر دے یا نہ دے، وہ اپنے مالک کو چھوڑ کے نہیں جاتا. اور ایسی بڑی اگزامپل سنی ہے کہ وہ مالک کے پیچھے جان دے دیتے ہیں کتے، کیونکہ وہ اتنے زیادہ ان سے مخلص ہوتے ہیں. اب وہ بیچارہ تو سبمٹر ہے ڈاگ تو دنیا کے اندر، وہ تو یہ تو جتنے بھی جانور وغیرہ ہیں یہ تو دنیا میں آئے ایک اللہ کے حکم کی تکمیل کرنے آئے ہیں، اور یہ واپس اللہ کے پاس چلے جائیں گے. لیکن جو اس کو اللہ تعالیٰ نے فطرت دی ہے کہ وہ خالص اس سے مخلص رہتا ہے، تو ایسا انسان جو ہے جس نے اپنے نفس کی پیروی کی، اپنی رائے کی پیروی کی، اپنے آپ کو اپنی ایگو کی پیروی کی، شیطان کی پیروی کی، یہ سارے جو گروپ ہیں یہ نیگیٹیوٹی کے، ان کی پیروی کی، اس کو جو میسج آباء و اجداد سے ملا تھا اس کی پیروی کی، بجائے اس کی اس کے پاس کوئی پروف نہیں تھا. وہ اس کو جو بھی کہیں گے وہ ہم دیکھتے ہیں دنیا میں کیسے وہ ان کے قدموں میں بیٹھے رہتے ہیں. وہ چاہے ان سے اچھی طریقے سے بات کریں یا ان کو دھتکار دیں، وہ ان کو اپنا مولانا سمجھتے ہیں.
وہ ورڈ مولانا قرآن میں کئی جگہ ہے، اور مولانا کو اللہ تعالیٰ نے ریفر کر کے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے مولانا ہیں، کہ ماسٹر، اور وہ ان کو سمجھتے ہیں. اور اس میں اگر آپ ڈیپر لیول پہ جا کے سوچیں تو اللہ تعالیٰ کا جو نظام ہے اس کے اندر جب انسان آتا ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے 23 جگہ پہ قرآن میں کہتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو دنیا میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. اور جو شیطانی جو نظام ہے اس کے اندر پرابلمز ہی رہتی ہیں، انسان مشکلات کا شکار رہتا ہے ہر وقت. تو آپ غور کریں کہ وہ جو پرومس کرتے ہیں، میں کسی ایک ریلیجن کی بات نہیں کروں گا، جنرلی میں نے دیکھا ہے کہ پیشنٹس کے بیڈ کے اوپر لکھا ہوتا ہے کوئی ایسا ان کی کتاب کا ورس کہ خدا تمہارے ساتھ ہیں، تمہیں کچھ ہوگا نہیں، یہ نہیں ہوگا، وہ نہیں ہوگا. لیکن پھر بندہ سوچے میرے پہ پرابلم کیوں آئی؟ تو وہ جو ان کے مولانا، جو بھی ان کے جو لیڈرز ہوتے ہیں، جو بھی جن کو وہ اپنا سمجھتے ہیں، جو بھی اپنا ایفن نفس بھی ہے، اگر وہ ان کو وعدے کرتے ہیں کہ نہیں تمہارے ساتھ سب اچھا ہوگا، تو پھر بھی برا بھی ہوتا ہے تب بھی وہ ہانپتے رہتے ہیں. وہ جو اگزامپل ڈاگ کی اللہ نے دیا، بجائے ان کو نقصان ہو اس رستے پہ، ایکسیڈنٹ میں ہو جائے. اب ان کے کسی کے لیڈر نے، ریلیجیس لیڈر نے کہہ دیا یا کسی نے کہہ دیا کہ آپ کو کبھی پرابلم نہیں ہوگا، آپ بالکل صحیح رستے پہ ہو، لیکن اس کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، وہ ہاسپٹل بیڈ پہ لیٹا ہے، اس کے باوجود وہ ہانپتا رہے گا ان کے سامنے. وہ یہ سوال نہیں کھڑا کرے گا آپ نے کہا تھا کہ میرے ساتھ کوئی برا نہیں ہوگا، آج میرے ساتھ برا ہوا ہے، میری جاب چھوٹ گئی ہے، میرا فلانا ہو گیا ہے، مجھے فلانی کینسر ہو گیا، فلانا ہو گیا، مجھے ایکسیڈنٹ، کچھ بھی ہو گیا، میں سمجھ لیں کوئی بھی نیگیٹو چیز. آپ نے کہا تھا کہ نہیں وہ سوال آتا ہی نہیں ہے. وہ کہتے وہ جو ایگزامپل دیا نا یہاں پہ، کتے کی طرح ہانپتے ہیں ان کے سامنے. ایسی ہے مثال ان لوگوں کی جو ہمارے ثبوتوں کو جھٹلاتے ہیں، وہ ان کے سلیو بن کے رہ جاتے ہیں. بڑا ہی انٹرسٹنگ سینیریو اللہ تعالیٰ نے کریٹ کیا. اگر آپ اس کو بہت ڈیٹیل میں جا کے پڑھیں، کہاں سے اللہ نے اسٹارٹ کی یہ بات، دل کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ ہماری چپ جو ہوتی ہے نا، کمپیوٹر کی چپ، جس میں ہارڈ ویئر بھی ہوتا ہے، سافٹ ویئر بھی ہوتا ہے. ہارڈ ویئر جو ہوتا ہے کمپیوٹر کا وہ چینج نہیں ہو سکتا، جیسے اس کا جو اس کے اندر انفارمیشن بلٹ ہے وہ ڈیلیٹ نہیں ہو سکتی. سافٹ ویئر ہوتا ہے جو آپ اس کے اندر کوئی بھی سافٹ ویئر ڈاؤن لوڈ کر لیں، تو جب کمپیوٹر بیچتے ہیں تو اس کے اندر جو پارٹ آف جو ہارڈ ویئر ہوتا ہے وہ کمپیوٹر کے اندر رہتا ہے. اس کے بعد آپ اس کے اندر جو اپنی مرضی کا سافٹ ویئر ڈاؤن لوڈ کرنا چاہیں، انسٹال کرنا چاہیں، کر سکتے. تو ایک طرح سے ہارڈ ویئر چپ جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہمارے دل میں دنیا میں لے کے بھیجی ہے، جو چینج نہیں ہو سکتی، وہ ہمارے دل کے اندر ہے. اس کے بعد اس کو لیتے ہوئے اگر ہم اسی کے حساب سے اگر سافٹ ویئر انسٹال کریں تو ہمارے لیے زندگی آسان ہو جائے. لیکن اس کے برعکس اگر ہم اس کو یوز کریں اور اس کے ہونے کے باوجود بھی ہم اس کے خلاف چلیں تو پھر ظاہر سی بات ہے پھر وہ انسان جو ہے وہ مصیبتوں کا شکار ہوتا رہے گا. تو بڑے ہی دیکھیں اس کو بھی چلتے ہوئے آئیں گے نا، تو یہ چپ کی بات ہو رہی ہے، پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ کہیں گے ہمارے پیرنٹس کو ہم نے فالو کیا، پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے روایت کو بیان کر دیا ہے. 175 میں اللہ تعالیٰ اس کی اگزامپل دے رہے ہیں شخص کی جس کو ثبوت دیے گئے، پھر بھی اس نے اس کو نظر انداز کر دیا. اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے اس کی اگزامپل آگے بتا رہے ہیں کہ اس کی مانند ایسی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ اس طرف جا رہے ہیں، ہپنوٹزم کی طرف. آگے جو آیت آ رہی ہے اس کی طرف لے کے جا رہے ہیں آہستہ آہستہ، جو سین جو ہے وہ کریٹ ہو رہا ہے آہستہ آہستہ. انسان اس پہ غور کرے، مطلب سبحان اللہ کیا بات ہے اللہ تعالیٰ کی، کس انداز سے انہوں نے ان آیت کو بیان کیا ہے کہ وہ یہاں پہ وہ آلریڈی اس کی مثال کتے کی مانند ہے کہ وہ آلریڈی اس کا مائنڈ جو ہے وہ ہپنوٹائز ہو چکا ہے. وہ چاہے کچھ بھی ہو، وہ اس کی ایگو اتنی ہے کہ بھلے اس میں اس کو نقصان بھی ہو رہا ہے وہ اپنی نقصان برداشت کر لے گا، لیکن وہ جو میسج اس کو جو نیگیٹو میسج اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے کچھ بھی کر جائے گا اور وہ ہانپتا رہے گا وہاں پہ. مطلب اللہ کہتے ہیں ان روایت کو بیان کرو تاکہ وہ غور کر سکیں. یہ اگزامپل اللہ تعالیٰ نے دی ہے ہمیں قرآن کے اندر واضح طور کے اندر کہ ان بیان کرو تاکہ وہ غور کریں. جن سے ہو چکا ہے پاس میں وہ تو گزر گئے، اب جو ان کا معاملہ ہوگا وہ اللہ کے ساتھ ہوگا جو انہوں نے کیا. آج کے دور میں، ابھی کے ٹائم میں انسان کو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بیان کریں تاکہ جو اپنے آپ کو بچا سکتا ہے بچا لے. اور یہ باتیں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ قرآن میں کتنی دیکھیں کتنے خوبصورت انداز میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ڈیٹیل کے ساتھ بیان کی ہے. یا تو انسان کو پتہ نہیں ہو تو وہ ایک علیحدہ بات ہوتی ہے، واضح طور پہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ لکھ دیا ہے، پورا سسٹم بیان کر دیا ہے. پھر 177 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بیڈ انڈیڈ از the example of the people who reject our proofs. It is only their own souls that they wrong. یقیناً وہ لوگ
یقیناً ان لوگوں کی مثال بری ہے جو ہماری ثبوتوں کو جھٹلاتے ہیں، صرف اپنی ہی جان کے ساتھ برائی کرتے ہیں۔ تو یقیناً ان لوگوں کی مثال بری ہے، یہ جو اللہ تعالیٰ نے ابھی ہمیں مثال دی ہے۔ اس کے علاوہ قرآن میں بہت بیشتر مثالیں ہیں اللہ تعالیٰ کی، اور اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وہ اگزامپل ہے بری۔ تو ہمیں اپنے آپ کو ٹٹولنا چاہیے کہ آیا یہ چیزیں میرے اندر ہیں کہ نہیں، اپنے اوپر غور کرنا چاہیے۔ زندگی بہت ہی مختصر ہے، ایک پل میں گزر جائے گی، تو بجائے اس کے کہ نظر انداز کرنا، اس کے اوپر غور نہیں کرنا، اس کو اہمیت نہیں دینی، بندہ بیٹھ کے غور کر کے دیکھے کہ یہ جو کہیں میں اس کیٹیگری میں تو نہیں گم ہو رہا۔ اور جو ہمارے ثبوتوں کو جھٹلاتے ہیں، یہاں پہ ریجیکٹ کا ورڈ آیا۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے کیا کہ نظر انداز کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے کیا who reject our proofs، تو وہ اسی کا نیکسٹ سٹیپ آ گیا بیسیکلی۔ پہلے آپ کسی چیز کو نظر انداز کرتے ہو، پھر اس کو ریجیکٹ کر دیتے ہو، تو انہوں نے جھٹلایا۔ اور یہ ایسا جو انسان ہے وہ صرف اپنی ہی جان کے ساتھ برائی کرتا ہے، اپنے ساتھ ہی، وہ کسی اور کے ساتھ نہیں کرتا۔ تو بیسیکلی وہ جو ڈاگ کی جو ایگزامپل ہے، اور وہ ہانپنا اور یہ سارا کچھ کرنا، وہ جتنا بھی کچھ ہو رہا ہے وہ اپنی ایگو کو پروٹیکٹ کر رہا ہے، اپنی جن لوگوں کے ساتھ مخلصی ہے ان کو، جو پورا نیگیٹو سسٹم ہے اس کو پورے کو پروٹیکٹ کرنے میں لگا ہوا ہے، دل و جان سے پورا۔ اور اس سارے معاملے میں نقصان کس کا ہو رہا ہے؟ یہاں پہ اس کا نقصان ہو رہا ہے 177 کا جو لاسٹ پارٹ ہے، وہ اگر غور کر کے دیکھیں، میں جو یہ کام کر رہا ہوں، میں ان کے پیچھے لگا ہوا ہوں، یہ میں اس کے اوپر میرے ساتھ پرابلمز بھی آ رہی ہیں دنیا میں مصیبتوں کا شکار ہوں، سٹریس، یہ وہ ساری چیزیں آپ لے لیں، لیکن وہ کہہ کہ بھئی یہ، لیکن پھر یہ اینڈ میں نقصان کس کا ہو رہا ہے؟ میرا ہی نقصان ہو رہا ہے۔ وہ صرف اس بات پہ اگر غور کر لے کہ ٹھیک ہے آج جو بھی ہوگا، شیطان کی کیا ایگزامپل ہے، جب اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک چھوٹی سی بات بولی، وہ لگا لڑنے کہ میں تو بہتر ہوں، یہ ہوں فلانا، لیکن اس اگر تھوڑی دیر بیٹھ کے سوچے کہ یہ سارا معاملہ ہو بھی جائے، نقصان کس کا ہوگا اینڈ میں؟ بھلے 1 کروڑ لوگ ادھر جائیں ادھر جائیں، مجھے اپنا دیکھنا کہ میرے ساتھ اینڈ میں کیا ہوگا۔ یہ صرف انسان اتنا سا سیلفش ہو جائے، جو کہ اچھے معنوں کی سیلفش ہے، کہ میں اپنے بارے میں تھوڑا غور کروں، اپنے بارے میں سوچوں۔ دنیا میں لوگ کہتے ہیں نا کہ یار اپنے بارے میں بھی تھوڑا سوچو، تو دین میں ایٹ لیسٹ بندہ اپنے بارے میں سوچے۔ 178 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ whomever God guides is the truly guided one and whomever he commits to straying, these are the loser۔ جسے اللہ ہدایت دیتا ہے حقیقتاً وہی ہدایت یافتہ ہے، اور جسے وہ گمراہ کرتا ہے وہی خسارہ پانے والے ہیں۔ تو جب انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے مخلص ہوتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دیتے ہیں۔ یہ معاملہ صاف طور پہ ایسا ہے کہ یہ اگر انسان کی اپنی جو پرسنل جو فری ول ہے، اس پہ اگر بندہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اجازت دی ہے اس پہ چلتے ہوئے اللہ کی طرف آئے گا، تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت دیتے ہیں جو اللہ تعالیٰ سے مخلص ہوتے ہیں، اور وہی صرف ہدایت پانے والے ہیں۔ اس کے علاوہ اور کوئی رستہ نہیں ہے۔ آپ کوئی بھی کسی بھی سمت چلے جاؤ، کسی بھی مذہب کو اٹھا لو، نیگیٹیوٹی جتنی بھی ہے وہ ساری کی ساری آپ کو دوزخ میں لے جائے گی۔ صرف ایک پازیٹیوٹی ہے، صرف اپنے حقیقی رب کے ساتھ مخلص ہونا، صرف ان کی خالص عبادت کرنا۔ اور جو سچے دل سے اللہ کے پاس آتا ہے، تو کیا کوئی سوال بھی اٹھ سکتا ہے؟ یہ تو سوال اٹھانا بھی بہت غلط کام ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دیں گے۔ بندہ جب خود مخلص طریقے سے اللہ کے حضور آ کے سجدہ کرتا ہے، تو 100% ایسے لوگوں کو اللہ ہدایت دیتے ہیں جو مخلص ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ دلوں کے حال کو جانتے ہیں۔ اگر وہ مخلص ہے تو اس کے لیے دروازے کھلیں گے، ریڈ کارپٹ کے ساتھ دروازے کھلیں گے۔ اور جسے وہ گمراہ کرتا ہے، اب یہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جان بوجھ کے گمراہ نہیں کسی کر رہا ہے، اس نے خود نے چوز کیا۔ پہلے اس نے نظر انداز کیا، پھر جھٹلایا، پھر اپنے راستے پہ چل پڑا، اور اسی میں آگے بڑھتا چلا گیا، اور وہ خسارہ پانے والا ہے۔ دونوں کام اللہ سے ہو رہے ہیں۔ جیسے وہ آگ کی مثال ہے نا، اللہ نے آگ پیدا کی ہمارے فائدے کے لیے، ہم چاہیں تو اس سے اچھا فائدہ لے لیں، چاہے تو اس سے اپنا ہاتھ ڈالیں گے تو ہمارا ہی ہاتھ جلے گا۔ وہ آگ کا ایک جو سسٹم ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، یہ بھی ایک طرح سے وہی اسی کے ایگزامپل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک چیز جو ہے ہمارے لیے فائدہ مند بنائی ہے، ہدایت۔ اگر ہم اس کی طرف آئیں گے تو ہمیں فائدہ ملے گا، ہم اس سے دور جائیں گے تو ہمیں نقصان ہی اٹھانا پڑے گا۔ پھر اس کے بعد آتا ہے کہ یہ دیکھیں وہ آہستہ آہستہ آیتیں اسی طرف جا رہی ہیں، ہپنوٹزم کی طرف۔ سیٹن hypnotizes his constituents۔
We have committed to hell multitudes of jinns and humans. They have minds which they do not understand, eyes with which they do not see, and ears with which they do not hear. They are like animals. No, they are far worse. They are totally unaware. शैतान और शैतान अपने बाशिंदों को مسحور करता है. हमने जिनों और इंसानों की कसीर तादाद को जहन्नम में डाल दिया है. उनके दिमाग हैं जिससे वो समझते नहीं, आंखें हैं जिससे वो देखते नहीं, और कान हैं जिससे वो सुनते नहीं. वो जानवरों की तरह हैं नहीं, वो कहीं ज़्यादा बदतर हैं, वो बिल्कुल बेखबर हैं. तो ये जो शैतान जो है वो हिप्नोटाइज, हमें पता है जो इंग्लिश में हिप्नोटाइज का वर्ड होता है, किसी के दिमाग के ऊपर कंट्रोल, उसको माइंड कंट्रोल करना, कि वो अपने आप में होश में ना रहे. उससे आप जो बात कहनी है वो कहलवा लो, ये करनी हो. तो वो एक हिप्नोटिज्म का एक मैकेनिज्म होता है. तो ये उसी की बात है कि जब यहाँ से अगर हम फॉलो करते हुए चले आए कि अल्लाह ताला ने सबूत दिया, उसने उसको नज़रअंदाज किया, डिसबिलीव किया, अपने उस पे ओपिनियन पे चलता रहा, अपनी राय के ऊपर, और फिर आगे चलते चलते वो गुमराहों में हो गया. फिर अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ऐसा शख्स जो है, जब वो शैतान पीछा करता है, जो हमने पिछली आयत में पढ़ा, तो उसी की एक अब आगे एग्जाम्पल आ रही है. वो होता है कि फिर ऐसा शख्स जब शैतान उसके पीछे लगता है तो शैतान उसको हिप्नोटाइज कर देता है. उसके बाद ये बिल्कुल वही मैकेनिज्म है कि एक बंदा जो उसके ऊपर वाकई किसी ने हिप्नोटाइज किया हो, उसका दिमाग चलना बंद हो जाता है. उसकी दे हैव माइंड्स, उनके पास दिमाग तो होता है, लेकिन उससे वो अंडरस्टैंड नहीं करते. और ये दुनियावी मामले की बात नहीं हो रही, रिलीजन के हवाले से बात हो रही है. दुनियावी मामले में हो सकता है वो रॉकेट साइंस हो, स्पेशल सर्जन हो, बड़े कामयाब बिजनेसमैन हो, बट व्हेन इट कम्स टू रिलीजन, दीन के मामले में उनका माइंड नहीं काम करेगा, क्योंकि उन्होंने जब ABCD जो स्टेप्स चलते हुए आ रहे हैं, और यहाँ पे जो अल्लाह ताला ने बयान किए हैं, और बेशतर जगह पे अल्लाह ताला ने सेम सिस्टम बयान किया है. मैसेज मिलना, उसको धत्कारना, उसको नज़रअंदाज करना, रिजेक्ट करना, अपनी ओपिनियन पे चलना, अपने जिस पे हमने तो जिनको देखा यही करेंगे हम, वो सारा जो करते करते आता है, और शैतान उसके पीछे लगा रहता है. और फिर उसके माइंड ऐसा हो जाता है कि उसके एक लिमिट आती है कि उसका जो दिमाग है वो इस मामले पे चलना बिल्कुल बंद हो जाता है. बात होता है दुनिया में देखते हैं कि इंसान का माइंड किसी सर्टेन चीज़ पे चलना बंद हो जाता है. उसको कहता है कि वो कहता है मुझे ये बाज़ लोगों को जैसे मैथ समझ नहीं आता, और ये कोई ख़ास सब्जेक्ट, तो ये ऐसा सब्जेक्ट है, ये उनकी माइंड से बाहर हो जाता है. फिर उनको दीन में आप भले से बड़े से बड़ा, यही तो बात है कि मैं जब ये माशाल्लाह हम लोग ये फ़िरौन की जो कहानी पढ़ रहे थे, ये पढ़ते पढ़ते मुझे ये ख्याल आ रहा था कि इसमें जो समुंदर का फटना और बहुत पहाड़ का ऊपर आ जाना, ये बड़ी बड़ी निशानियां हैं. तो अगर किसी से पूछा जाए कि इसमें हैरत अंगेज बात कौन सी है इस पूरी कहानी में, बज़ाहिर तो ये नजर आता है कि समुंदर का फट जाना, पहाड़ का ऊपर रखना, और मन और सलवा और बेशतर चीजें. लेकिन जो चौंका देने वाली बात है, जब उस शख्स को पता चलेगा कि अल्लाह ताला की ताकत बहुत अजीम है, तो उसके लिए वो चीजें होंगी बड़ी, लेकिन कंफ्यूजन चीज ये होगी कि कहेगा कि ये कौन सा इंसान है. कि सबसे कंफ्यूजन बात मुझे जो लग रही है कि फिरौन ने यकीन क्यों नहीं किया, इतना सारा कुछ होने के बाद उसने कैसे जुटला दिया. ये बात समझ से बात आता है. बाकी बाकी चीजें तो अल्लाह ताला के लिए हर चीज कुन फयकून है, वो तो मतलब उस पर तो हम अल्लाह ताला की ग्लोरिफिकेशन करें जितनी कम है. लेकिन जो बात ना समझ में आने वाली है वो ये कि ये कैसे हुआ कि कहेगा कि मुझे फिरौन से मिलना है, मुझे उससे बस ये बात पूछनी है कि इतना होने के बाद कि तुम कैसे ये कर सकते हो. ये उसकी डेफिनेशंस हैं कि जब इंसान ऐसा करता है तो वो हिप्नोटाइज हो जाता है. और इसीलिए हमें कई जगह सुमन बुकमन उमयुन फहम या अल्लाह, जो जीवन के ये अंधे घूरे गूंगे और बहरे हैं, ये कभी ईमान नहीं लाएंगे. सब उसी की एक्सटेंशंस हैं जो चल रही हैं आगे से आगे. आंखें हैं पर देख नहीं सकते, दुनियावी चीज तो देखेंगे, लेकिन जो आंखों से जो दिल की आंखें होती हैं, जो चिप अल्लाह ताला ने हमें दी थी, उसके ऊपर उन्होंने पर्दा डाल दिया. जो हार्डवेयर अल्लाह ताला ने हमें दिया था उसको कवर कर दिया, अब वो देख नहीं सकता. कान जो हैं वो सुन नहीं सकते जो मैसेज है अल्लाह ताला का. शख्स की मिसाल ऐसी है कि जैसे वो किसी गाड़ी के अंदर बैठा है, शीशे ऊपर किए हुए, अंदर म्यूजिक, लाउड म्यूजिक चल रहा है,
آپ باہر سے چیخ رہے ہو اس کو، نہ تو آپ کی آواز جائے گی، نہ وہ آپ کو، بھلے وہ ونڈوز پوری ٹینٹڈ ہو، نہ آپ کو دیکھ سکتا ہے، نہ اس کو آواز جائے گی، آپ بھلے جتنا چیخ لو۔ بہت دیر ہو چکی ہے۔ پھر اللہ کہتے ہیں جانوروں کی طرح نہیں، وہ کہیں زیادہ بدتر ہیں، جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ تو یہاں پہ میں ایک واقعہ سناتا ہوں، کیونکہ ابھی میں 25 منٹ سے بھی کم ہوا ہے۔ تو یہ ایکچولی ٹرو انسیڈنٹ ہے، اس کے پر میں نے ایک سرمن بھی کیا ہے، تو اس پہ انشاءاللہ اس پہ میں تھوڑا بات کروں گا، یا پتہ نہیں شاید میں نے آن لائن اس کو پوسٹ کیا ہے کہ نہیں، کہ یہ بچپن کا واقعہ ہے۔ میں لوگ ہوں گا، میں 5 6 7 سال کا، کچھ ایگزیکٹ پتہ نہیں، باہر بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، تو شام ہوگی، مغرب ہوئی، گھر آیا تو ٹی وی لگایا، اور میری امی نے وہ تھوڑا کھانا وانا شام کا میرے سامنے رکھ دیا، تو میں کھانا کھا رہا تھا، مجھے ویوڈلی یاد ہے، ایون پتا ہے میں کمرے میں کس جگہ بیٹھا تھا، سامنے ٹی وی میں دیکھ رہا تھا، اور میں اکیلا ہی تھا۔ تو ٹی وی پہ ایک مووی چل رہی تھی، اس میں کوئی کسان فارمر ٹائپ بندہ تھا، جس کی ہزاروں بھیڑیں تھیں، اور وہ کسی پہاڑ کے اوپر رہتا تھا، وہاں پہ ہریالی ہریالی تھی چاروں طرف، اور وہ اس کا جو گھر تھا سینٹر میں تھا، چاروں طرف سے بڑی بڑی وہ دیوار کھڑی کی ہوئی تھی، تو دن میں دروازہ کھولتا تھا، وہ بھیڑیں جو تھی جاتی تھیں وہ پہاڑ کے اوپر، اور وہ سارا دن وہاں اسپینڈ کرتے تھے، گھاس واس کھانا، اور شام کو واپس آنا، پھر اس نے گیٹ بند کر دینا، اور کوئی 1000 سے بھی اوپر اس کے پاس بھیڑیں ہوں گی، بیچ میں اس کے پاس وہ جو گارڈ ڈاگز ہوتے ہیں سفید رنگ کے، وہ بھی بھیڑ کی طرح کے ہوتے ہیں، وہ ان کو پروٹیکٹ کرتے ہیں، وہ بھی انہیں پھر آنا، پھر اس نے بند کر دینا، ڈیلی کا روٹین تھا۔ ایک رات کو وہ ایک ولف ہوتا ہے، اب یہ مووی ہے، مووی کا ایگزیکٹ سین بتا رہا ہوں آپ کو، ایک باہر ان کی جو بہت بڑی دیوار کافی اونچی تھی، تو باہر کچھ بھیڑیے آ جاتے ہیں، وہ آوازیں نکالتے ہیں، تو جو ان کی جو بھیڑیں تھیں وہ تھوڑا ڈر جاتی ہیں، اور وہ نا ادھر ادھر بھاگنا شروع کر دیتی ہیں، تو ایون وہ فارمر آتا ہے، اور گھر سے وہ اس کے پاس گن ہوتی ہے، وہ فائر بھی کرتا ہے کہ ان کو کام کرنے کے لیے، کہ کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میں یہاں پہ ہوں، دیواریں اوپر ہیں، یہ بھیڑیے اندر نہیں آ سکیں گے، ولف جو ہے۔ لیکن وہ بھیڑ ہے، اس کو کیا اندازہ ہے، وہ اتنی گھبرا جاتی ہیں، بیچ میں ان کے جو ڈاگز تھے، جو گارڈ ڈاگز، وہ بھی بیچ میں ہوتے ہیں، پتہ نہیں شاید آپ کو یہ مووی پتا ہو کیا، مجھے نام نہیں پتا اس مووی کا، انگلش مووی تھی، تو وہ ادھر بھاگ رہی ہیں، ادھر بھاگ رہی ہیں، اب وہ کیونکہ ان کا ڈیلی روٹین تھا، صبح وہ جس بڑا گیٹ ہوتا تھا، گیٹ سے باہر جاتی تھی، وہ گیٹ کو جا کے ٹکرے مارنا شروع کر دیتی ہیں، اور پھر اتنے مارتی کہ دروازہ ٹوٹ جاتا ہے، اور پھر وہ ایک سمت میں بھاگنا شروع ہو جاتی ہیں، اور وہ اس کا جو تھا وہ ہل کے اوپر تھا، اور ایک کونے میں جا کے بالکل ایک دم سے گہرائی تھی، وہ ادھر بھیڑیے تھے، تو ایک سائڈ پہ، تو دوسری طرف بھاگتی ہیں، اور لگاتار بھاگتی ہیں، اور ایک کے بعد وہ اونچائی سے نیچے گرتی چلی جاتی ہیں، ایک کے بعد ہر، اور جو پیچھے آنے والی ہیں آ رہی ہیں، وہ دیکھ رہی ہیں کہ آگے وہ نیچے گہرائی ہے، ان کو پتہ بھی ہے، وہ اس ایریے میں گھومتے بھی تھے، اس کے باوجود ان پہ اتنا خوف طاری ہوتا ہے کہ ایک کے بعد ایک، اور وہاں پہ گارڈ ڈاگس بھی ہیں، وہ بھی ان کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن وہ ساری آخری بھیڑ تک ساری کی ساری وہ نیچے گر جاتی ہیں، اور مر جاتی ہیں، اپنا نقصان کر دیتی ہیں۔ تو میں ایک بچے سوچ جو ہوتی ہے، وہ اتنا میں شاک ہوا دیکھ کے، میں نے کہا مطلب کتنی جاہل چیز ہے یہ، بھیڑ، ان کو اتنی عقل نہیں ہے کہ تم پروٹیکٹڈ ہو، تم نے ایسی حرکت کی، یہ وہ، تو اس وقت میرے دماغ میں یہ تھا کہ انسان جو ہے وہ کتنا عقل مند ہے، یہ ایک بچے کی سوچ ہے۔ میں اپنے آپ کو سمجھتا تھا کہ انسان اتنا عقل مند ہے، اور جانور اتنے بیوقوف ہیں، ایز ہم لوگ گرو ہوتے ہیں تو ہم انسان لرن کرتا ہے چیزیں، تو ہمیشہ اس کے بعد میرا کانسیپٹ یہی رہا کہ جانور بڑا ہی بیوقوف چیز۔ پھر اس کے بعد 90s میں جب یہ گرین پیس کا جو معاملہ چلا، جب یہ گلوبل وارمنگ، پولوشن، یہ سارا، اور پھر وہ کہتے تھے کہ ہم اپنے لیے اپنا موت خرید رہے ہیں، ہم اپنے پلانٹ کو بچائیں، اور یہ اور ہماری زمین ہماری رہنے کی جگہ ہے، یہ وہ ساری مہم چل رہی تھی، اب آج کل بھی چلتی ہیں۔ تو جب میں نے وہ دیکھا، میں نے کہا ان بھیڑوں نے اپنی موت کا بندوبست خود کیا تھا، اور میں نے سمجھتا تھا کہ جانور جو انسانوں سے مطلب ان کے اندر عقل نہیں ہے، لیکن ہم بھی تو وہی کام کر رہے ہیں، ہم بھی اپنی موت کا انتظام خود کر رہے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ یہ چیز ہمیں موت کی طرف لے کے جائے گی، پھر بھی ہم اسی طرف جا رہے ہیں۔ تو اس وقت میرا نظریہ بدل گیا، تو میں نے اپنے آپ کو، میں نے کہا یہ بھی تو اپنے آپ کو بچاتے ہیں، اپنے بچوں کو پرورش کرتے ہیں، ہم بھی وہی کام کر رہے ہیں، تو انسان اور جانور میں فرق نہیں ہے۔ پھر جب سبمیشن میں آئے، اور پھر اصل حقیقت کا پتہ چلا کہ دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے، اور پھر جانوروں کو دیکھا،
تو وہ ایک طرح سے میرے مائنڈ میں جو شیپ کا جو بھیڑ کا جو منظر تھا، میں نے لٹرلی اپنے دماغ میں بھیڑ کو میری طرف مسکراتے ہوئے دیکھا کہ تم جو ہو مجھے سمجھتے تھے کہ ہم بیوقوف ہیں، تم اپنے گریبان میں جا، تم ہم سے بھی زیادہ بیوقوف ہو۔ ہم تو دنیا میں آئے ہیں جس مقصد سے، اور اللہ تعالیٰ کا حکم ہے ہم اس کو پورا کر کے واپس جنت میں چلے جائیں گے۔ تم نے کیا کیا؟ تم تو ہم سے بھی بدتر ہو، تم تو جس مقصد سے آئے ہو تم تو مقصد ہی بھول کے بیٹھ گئے۔ تمہارا مقصد تھا کہ دنیا میں جب تم کو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ ہم سے گواہی لی تھی کہ اور جب ہم دنیا میں آئیں گے تو اللہ کی خالص سے بات کریں گے، اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے دل میں وہ ہارڈ ویئر بھی دیا ہے، اس کے باوجود تم نے کیا کیا؟ تو ایک طرح سے بازی پلٹ گئی۔ تو یہاں پہ ایگزیکٹلی وہی بات ہو رہی ہے کہ وہ جانوروں کی طرح ہیں، پھر اللہ تعالیٰ اس کو کلیریفائی کرتے ہیں۔ پہلے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ جانوروں کی طرح ہیں، نہیں، وہ اس کے ہی زیادہ بدتر ہیں۔ تو ماشاء اللہ جو میرا مڈل سٹیج تھا جب میں نے کہا ہم جانوروں کی طرح ہیں، وہی بات میں نے یہاں قرآن میں بھی دیکھی جو میرے دماغ میں اتنے عرصے تک رہی کہ ہم جانوروں کی طرح ہیں۔ پھر اس کا جو سیکنڈ پارٹ آیا کہ نہیں، وہ کہیں زیادہ بدتر ہیں اور بالکل بے خبر ہیں، بالکل بے خبر ہیں۔ ہم واقعی انسان آج دیکھ لیں، واقعی ہم کہیں بدتر ہیں ان سے۔ وہ جو یہ جتنے بھی پرندے اب میں دیکھتا ہوں ماشاءاللہ سے سبمیشن کے بعد، ایون چونٹیاں بھی جو اپنا بل بناتی ہیں، اور کتنی آرگنائز طریقے سے ان کا سسٹم چلتا ہے، کوئی کسی کو تنگ نہیں کرتا، ایک لائن سے چل رہی ہیں، کھانا لینے ان کے جہاں پہ ملتا ہے وہ لیتے ہیں، ان کے اسکاؤٹس ہوتے ہیں جو گھومتے رہتے ہیں ادھر ادھر۔ جو ہم اکیلی چونٹیاں دیکھتے ہیں ادھر ادھر، وہ کوئی ایسے نہیں کہ بھٹکی ہوئی ہوتی ہیں، وہ ان کا کام ہوتا ہے فروٹ تلاش کرنا، اور پھر جب تلاش کرتے ہیں تو واپس بل میں آتے ہیں اور ان کو میسج دیتے ہیں، پھر وہ لائن بنا کے جاتے ہیں۔ ایک پورا نظام ہے۔ شہد کی جو مکھی ہوتی ہے وہ بھی جب کہیں پھول میں اس کو کہیں ملتا ہے، کہیں باغ وغیرہ، تو وہ آتی ہے اور آ کے باقاعدہ انہوں نے سائنس چینل پہ دکھایا کہ کس طرح وہ اسپیشل طریقے سے وہ ڈانس کرتی ہے، وہ ڈائریکشن دے رہی ہوتی ہے، اور ساری کی ساری جاتی ہیں وہاں پہ۔ اور جتنے بھی یہ جانور پرند اور یہ جو شیر وغیرہ، یہ ہم سے بھی بہتر ہے کہ شیر جو ہوگا وہ بلا وجہ جا کے کسی جانور کو نہیں مارے گا، اور اس کو بھوک نہیں لگی وہ بلا وجہ فساد نہیں کرے گا، اگر اس کو ضرورت ہوگی تبھی وہ کرے گا۔ انسان بلا وجہ کے فساد کرتا ہے، دنیا میں دیکھ لیں، بلا وجہ کے فساد میں جس کو فائدہ ہو یا نہ ہو۔ تو ہم بدتر نہیں ہیں، ایون اس حوالے سے بھی دیکھیں تو کبھی آپ نہیں دیکھیں گے کوئی جانور بلا وجہ آ کے کسی کو مار دے، آئی مین فور نو ریزن، اس میں سیفٹی کا کنسرن ہو سکتا ہے، اس کا اور جو معاملہ ہو سکتا ہے، لیکن بلا وجہ ایسا نہیں ہوتا۔ 180 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں God belongs the most beautiful names, call upon him therewith and disregard those who distort his names, they will be requited for their sins۔ سب سے خوبصورت نام اللہ کے ہیں، اسے انہی کے ساتھ پکارو اور انہیں نظر انداز کرو جو اس کے ناموں کو بگاڑتے ہیں، اللہ بگاڑتے ہیں، انہیں ان کے گناہوں کا بدلہ دیا جائے گا۔ تو ہمیں ماشاءاللہ سے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں خوبصورت رحمان کریم اور کتنے ہی خوبصورت نام اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں دیے ہیں، اور ہمیں اللہ تعالیٰ کو ادب کے ساتھ، عزت کے ساتھ ان ناموں سے پکارنا چاہیے۔ کہ یہاں پہ جو معاملہ ہمارے سامنے، یہ جو نام کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں دیا ہے، اس میں سب سے جو امپورٹنٹ پارٹ نظر آتی ہے وہ ادب، احترام، عزت، اور جتنی ہم کر سکیں اپنے دل سے۔ اسی میں وہ ہم نے ایک چھوٹی سی بات کی تھی آپ اور تم کو لے کے، کہ ہم اردو ادب میں قرآن کی اسٹڈی کرتے ہیں، ہر لینگویج کا ایک لیول ہوتا ہے۔ تو اردو میں ہم آپ کہتے ہیں کسی بڑے رتبے والے انسان کو، یا آپ کہتے ہیں جمع کو، بہت سارے لوگوں کو، آپ سب لوگ کیسے ہیں۔ اور آپ کہیں گے کوئی بزرگ شخصیت ہو، اس کو ہم تو یا تم کر کے بات نہیں کریں گے۔ اپنے والدین، اپنے باء و اجداد بڑوں کو ہم لوگ تو یا تم کر کے بات نہیں کرتے، اپنے استاد کو ہم آپ کر کے بات کرتے ہیں۔ تو یہ ایک آپ جو ہوتا ہے وہ رسپیکٹفل دائرے میں آتا ہے۔ تو ہم اللہ تعالیٰ کو تو کر کے کیوں بات کرتے ہیں؟ یہ بھی ایک کوشچن ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کو آپ کر کے کیوں نہیں انوالو کرتے ہیں؟ کہ لوگ کہتے ہیں اے اللہ تو میرے کو یہ دے دے، کو تو یہ مطلب ہمیشہ ہی سنا ہے اللہ تعالیٰ آپ مجھے یہ عنایت فرما دیں، کتنا فرق ہے۔
اللہ تعالیٰ تو مجھے فلانی جاب دے دے، تعالیٰ تو یہ کر دے، تو وہ کر دے، اے میرے رب آپ مجھے وہ عنایت فرما دیں. مین ایک رسپیکٹ کا دائرہ آتا ہے اس کے اندر. اور کسی سے میں نے ایک اردو ادب کے تھے جو سبمیٹر نہیں تھے، تو اس سے میں نے بات کی تو پہلے اس نے یہی کہا کہ بھائی وہ اس لیے کرتے ہیں کہ وہ ایک ہے. تو اس کو میں نے کہا کہ ہمارے فادر بھی تو ایک ہوتے ہیں، مدر بھی تو ایک ہوتے ہیں، تو ان کو ہم کیوں، ان کو پھر ان کو کیوں آپ کہتے ہیں؟ تو صرف یہیں پر ہم یہ اپلائی کریں گے. تو وہ بھی فوراً سے بات پہ ایگری ہو گیا کہ واقعی بات تو صحیح کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کو آپ کر کے پکارنا چاہیے. اور اس کے علاوہ بھی بیشتر ہم نے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بڑے، جیسے وہ ہم لوگ دوست یاروں میں ویسے بات کرتے ہیں نا، اور کی کر دیا یہ مطلب جس لائک ایک فرینڈ لیول پہ بات کرتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ کو ہائے و ربا مطلب امیجن کریں، ربا تو ورڈ بھی نہیں ہے بیسیکلی، رب ربی، تو ربا کہہ کے اس کو پھر اس طرح ایک فلوئنٹ طریقے سے ایسے انداز میں بات کرنا کہ اللہ تعالیٰ جو کوئی جگری یار ہے آپ کا یا کوئی عام سا بندہ ہے کوئی. تو یہ بھی اگر ہمیں اس پہ کنفرم نہ بھی ہو کہ یہ ڈسرسپیکٹ ہے یا نہیں، لیکن فیل یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی ڈسرسپیکٹ ہو رہی ہے یہاں پہ. حالانکہ میں بھی ایسے ہائے ربا ربا کر کے بات کرتا تھا، یہ مجھے بڑا فیل ہوتا ہے کہ ایسے کیوں ہم کرتے تھے. اللہ تعالیٰ کو رب العالمین کہہ کے کیوں نہیں بات کرتے، الرحمن کر کے کیوں نہیں بات کرتے، اللہ کو اللہ تعالیٰ کیوں نہیں کہتے، رب کیوں نہیں کہتے ان کو. ہم کیوں ایسے اس طرح فلو میں ان کو ایسے گھما کے بات کر جاتے تھے. اور بڑی اس طرح کی ایگزامپل ملتی ہیں ہمیں اس طرح کے، اور بہت سارے ریلیجن میں تو بہت بیڈ ورڈ بھی یوز کر جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے. تو یہ سب جو ہے بہت ہی ڈس ریسپیکٹفل مینر ہے، اس پہ ہمیں غور کرنا چاہیے. 181 میں among our creations there are those who guide with the truth and truth renders them righteousness. ہماری مخلوقات میں ایسے ہیں جو حق کے ساتھ رہنمائی کرتے ہیں اور حق انہیں صالح بناتا ہے. اب آپ غور کرتے چلے ہیں جن آیت کو ہم نے پڑھا ہے، ان کے اندازے سے دیکھتے جائیں. نظر انداز کرنا، جھٹلانا، ہپنوٹائز ہو جانا، یہ ساری کرتے کرتے یہ انہی کی ایکسٹینشن چلی آ رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے کوئی ٹاپک چینج بیسیکلی نہیں کیا ہے. ایسے شخص ہی اللہ تعالیٰ کے، یہ تو ایک نام کی بات ہوگی نا 180 میں. لوگ تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ پہ الزام، اللہ تعالیٰ تو نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا، مطلب اللہ تعالیٰ کو ہم وہ گناہ گار ٹھہرانے ہیں اپنی، کیونکہ جو بھی ہم سے برا ہوتا ہے ہمارے ہی عملوں کا نتیجہ ہوتا ہے. ہم نے اپنا جو ہمارا ہم سے جو غلطی ہوئی تھی وہ ہم نے الزام اللہ پہ لگا دیا کہ تو نے ہمارے ساتھ یہ کیوں کیا. اکثر سنا ہے یہ آج کل تو اتنا ہی مطلب لین دین نہیں ہوتا، لیکن پہلے ایک سے سننے میں آتا لوگ اللہ تعالیٰ پہ الزام لگاتے تھے. تو یہ اس کے ساتھ ہی ہے. تو اس کے 181 میں اللہ تعالیٰ اسی کے حساب سے کہہ رہے ہیں کہ لیکن ہماری مخلوقات میں ایسے بھی ہیں، ایسے لوگ بھی ہیں جو حق کے ساتھ بات کرتے ہیں. اگر ہم حق کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے جو آنیسٹی کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ کا میسج ہے اس کو حق کے ساتھ بیان کریں، تو ہم اگر قرآن پڑھیں تو ہمیں نظر آئے گا کہ حق ہے کیا. اگر ہم اللہ کی آیتوں میں کچھ چینج کر کے اپنے بہتر کے لیے اور جو بھی ادھر ادھر کر کے اپنا فائدہ، اپنا اوپینین اس میں سے نکالیں گے، اگر ہمارا دل بتا بھی رہا ہو یہ صحیح بات نہیں ہے، جہاں سمجھ میں نہیں آئے تو وہاں پہ کچھ نہیں کہنا چاہیے. اگر کوئی آیت سمجھ میں نہیں آ رہی تو اپنی طرف سے رائے ڈال کے اس کا کوئی اور مطلب نکال دیا، یہ وہ کر دیا، اور جس کا مطلب سمجھ میں آ رہا ہے اس کو بالکل چینج کر دیا. یہ سب حق کے خلاف ہے. may God forgive me، اگر کوئی آیت سمجھ میں نہیں آتی تو بندہ اللہ سے دعا کرے گی اگر کہ جب مجھے یہ بات سمجھ میں آئے. تب ہمارا نالج کا لیول، پہلے مجھے ہوتا تھا کہ کوئی بات اگر سمجھ میں نہیں آ رہی تو کیوں نہیں سمجھ میں آ رہی، وہ ہمارا وہ لیول وہاں پہ نہیں ہوگا. بیسکلی ایک آیت ہے نا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو اپنے منہ سے بات مت کرو جب تک تمہیں وہ بات سمجھا دی نہ جائے. اگر تم قرآن کی روشنی میں اس کی آیت کو ڈھونڈو گے تو پھر تمہیں اس میں تمہیں اس کا مطلب سمجھ میں آ جائے گا. میں رفلی پیرافریزنگ کر رہا ہوں اس آیت کو. لیکن جو بھی معاملہ ہے اللہ تعالیٰ کے میسج کو لے کے، قرآن کو لے کے آپ کو حق پہ چلنا ہے. اگر ہم نے اپنی رائے ڈال دی، اپنا مطلب ایکسٹریکٹ کر لیا، اور وہ قرآن کا ہمیں پتہ ہے وہ قرآن کا مطلب نہیں ہے، یہ بہت ہی سیریس میٹر ہے، یہ گمراہی کی طرف لے جاتا ہے. لیکن جو اللہ تعالیٰ کی آیات کو انہی کی روشنی میں پڑھتے ہیں، جو لکھتی ہے اللہ تعالیٰ نے، وضو کے 4 سٹیپ ہیں، اس سے آگے ہم بات نہیں کریں گے. صلاۃ میں ماڈریٹ ٹون ہے، اس میں ہم آگے اس سے آگے بات نہیں کریں گے، ورنہ ہماری کیفیت وہ موسیٰ والی ہو جائے گی
کہ جب ان کو کہتے ہیں کہ بچڑا ذبح کرو، بات سمجھ میں آ گئی ہے، بچڑا ذبح کرنا ہے، اس میں کیا کنفیوژن ہے؟ کوئی راکٹ سائنس کی بات تو نہیں ہے نا. جاؤ اپنے فارم میں کوئی بھی بچڑا ملے، کسی رنگ کا بھی ہو، کیسا بھی ہو، جاؤ ذبح کر دو اور اللہ کے جو سسٹم ہے اس میں بلند ہو جاؤ. انہوں نے سوال پوچھے، اپنے لیے کام مشکل کیا، اور اس کے ساتھ اللہ کے لیول میں کمی بھی آ گئی. ہمیں پتہ ہے 4 سٹیپ کیا، بچے ہیں، ہمیں چھوٹے سے بچوں کا منہ دھونا آتا ہے، بازو کہاں تک دھونے ہیں، یہ سب چیزیں ہم بچپن میں سیکھتے تھے. اور گرون اپ کو نہیں پتہ چل رہا کہ یہ وضو ہوتا کیسے ہے، ماڈریٹ ٹون کیا ہوتی ہے. سوچنے کی بات ہے. اتنی بیشتر بیشتر آیتیں، کسی کے نام کا مذاق مت اڑاؤ، کسی کی غیبت مت کرو. یہ اس میں کیا کنفیوژن ہے؟ ایمانداری سے سچ بولو. جو بھی اچھے پیٹرن ہے وہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھا رہے ہیں. جہاں سمجھ میں نہ بھی آئے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اچھی باتیں بتاتے ہیں، کوئی غلط بات نہیں سکھاتے. تو ایسے لوگوں کو ہی رہنمائی ملتی ہے، اور انہیں جو وہ حق کے اوپر بات کرتے ہیں وہ انہیں صالح بناتا ہے. رائچسنس بہت ہی امپورٹنٹ ہے. they believe and lead a righteous life. So حق پہ رہنا اور حق کی تلقین کرنا، تو وہ ہمیں رائچس بنائے گا. غلط راستے پہ چلیں گے تو غلط راستے پہ چلیں گے. تو انشاءاللہ یہ 181 پہ فنش کرتے ہیں. may God forgive me for any mistakes. ہم بھی ساتھ میں لرن کرتے ہیں ماشاءاللہ سے، لیکن انشاءاللہ کوشش ہوتی ہے جو آئے جیسے پڑھی ہے اس کو اس کے ویسے ہی اس کو پڑھیں، ویسے ہی اس کو سمجھیں، اس میں سے اپنی طرف سے بات نہیں لگانی. جو بھی اللہ تعالیٰ کے نام اچھے ہیں، اللہ کو عزت کریں، یہ کریں وہ کریں، جو ناموں کو بگاڑتے ہیں on and on and on inshallah. So may God forgive me for any mistakes, and if you have any comments or correct me inshallah. Praise God. MashaAllah. Thank you, brother. MashaAllah. Praise God. MashaAllah, brother, amazing. MashaAllah, explanation. MashaAllah. Praise God. MashaAllah. Praise God. آپ نے ماشاءاللہ بڑی تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ان آیات کو مثالوں کے ساتھ پڑھا ہے. میں ایک آیتیں ایسی ہیں جن میں تھوڑا سا میں بیچ میں مزید ایڈ کر رہی ہوں قرآن کی ہی دوسری آیت کے حوالے سے، جن میں سے ایک آیت ہے 178. اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جسے اللہ ہدایت دیتا ہے حقیقت وہی ہدایت یافتہ ہے، اور جسے وہ گمراہ کرتا ہے وہی خسارہ پانے والی ہے. تو یہ جیسے ابھی بھائی نے بڑی تفصیل کے ساتھ بتایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو گمراہ ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو کیا ہے، اور جو ہدایت یافتہ ہے اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے گائیڈنس دی ہے، اور اس میں انسانوں کا تو کوئی قصور نہیں ہے. نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں بہت ساری جگہوں پہ، ایک نہیں بہت ساری جگہوں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بڑی وضاحت کے ساتھ فرمایا ہے کہ جو چاہتا ہے، جو مانگتا ہے ہدایت، اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے ہدایت دیتے ہیں، اور جو ریجیکٹ کرتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہدایت کو، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے جو راستہ اس نے گمراہی کا چنتا ہے اس کی طرف اس کو بڑھا دیتے ہیں. اس کی صرف ایک میں صورت کا حوالہ جو ہے یہاں پر میں آیت کا حوالہ میں دوں گی، اگرچہ بہت ساری آیات ہیں قرآن میں اسی ہی طرح سے. تو یہ ہے سورہ نمبر 16 اور اس کی آیت نمبر ہے 93. تو سورہ کا نام ہے دبی، انگلش میں النحل عربی میں. تو اس کو میں انگلش میں پڑھتی ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. Had God willed, he could have made you one congregation, but he sends astray whoever chooses to go astray, and he guides whoever wishes to be guided. So یہ جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ بہت واضح طریقے سے انہوں نے فرمایا ہے کہ کہ اگر اللہ سبحانہ، میں اس کی اردو میں رفلی وہ جو ہے ترجمہ کر رہی ہوں، کہ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے تو وہ تم سب کو ایک ہی جماعت بنا دیتے. کوئی عیسائی، یہودی، مسلم، ہندو، سکھ، عیسائی، کوئی بدھسٹ، یہ چیزیں نہ ہوتی. اللہ تعالیٰ
اپنی عظمت اپنی پاورز کا بتا رہے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کو روباٹس تو نہیں چاہیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تو انسان بہت ہی ایک اعلیٰ تخلیق ہے، تو جس کو اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ فری ول دی ہے کہ وہ خود اپنی مرضی سے چوز کرے اپنے لیے راستہ. تو اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں آگے اسی آیت میں فرما رہے ہیں کہ بٹ ہی سینڈز آسٹرے ہو ایور چوزز ٹو گو آسٹرے، کہ جو وہ اسے انہیں گمراہی کی طرف اللہ سبحانہ تعالیٰ بھیج دیتے ہیں جو خود اپنے لیے گمراہی کو چنتا ہے، گمراہی کا انتخاب کرتا ہے، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے اس طرح بھیج دیتے ہیں. اور آگے فرما رہے ہیں and he guides whoever wishes to be guided، اور وہ اس کی رہنمائی کرتے ہیں جو رہنمائی کی خواہش کرتا ہے، جو سیدھے راستے پر چلنا چاہتا ہے، تو پھر اسے اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے سیدھے راستے کی طرف اس کی مدد فرماتے ہیں. تو پہلی جو ول ہے نا، پہلی جو خواہش ہے وہ انسان کی اپنی ہوتی ہے، اسے خود چوز کرنا ہوتا ہے کہ یہ جو میرے پاس اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پیغام آیا ہے، میں نے اس کے اوپر اس کو پڑھنا ہے، اس کا انتخاب کرنا ہے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنی ہے یا میں نے نہیں کرنی. تو پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ جیسے ابھی اس کی یہ بہت ساری آیات ابھی بھائی نے پڑھی بھی تھی کہ جس میں ہے کہ وہ جو ثبوت اللہ تعالیٰ بھیجتے ہیں، آگے انسان ہے جو خود ان کو یا تو ریجیکٹ کر دیتا ہے اور یا پھر ان کے اوپر جو ہے وہ عمل کرتا ہے اور انہیں چن لیتا ہے اپنے لیے سیدھے راستے کو. تو اور ایک اور آیت ہے، آیت نمبر 181، اس کے اوپر میں ماشاءاللہ بھائی نے بہت وضاحت سے بیان کیا ہے کہ نہیں 181 نہیں 180، کہ سب سے خوبصورت نام اللہ کے ہیں، اسے انہی کے ساتھ پکارو اور انہیں نظر انداز کرو جو اس کے ناموں کو بگاڑتے ہیں، انہیں ان کے گناہوں کا بدلہ دیا جائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں واضح طور پر اس آیت میں فرمایا ہے کہ جتنے بھی خوبصورت نام ہیں وہ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہیں. اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا، لوگوں نے 99 نام بنا لیے ہیں، 99 نیمز، کہ یہ عام ہے، وہ کہ یہ اللہ کے ہیں، وہ سب خوبصورت ہیں، لیکن صرف 99 نہیں ہے، ان سے زیادہ بھی جو خوبصورت نام ہے وہ بھی سب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہیں. اور لیکن سب سے جو دکھ کی بات ہے وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ انہوں نے وہی 99 نام جو ہیں وہ انہوں نے ان کے جو سرونٹ ہے اللہ تعالیٰ سبحانہ تعالیٰ کے جو نبی محمد ہیں ان کے بھی نام ساتھ وہی کے وہی کر دیے ہیں. جبکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہیں اس آیت میں ہم نہیں پڑھ رہے کہ انہوں نے کہا کہ کہہ رہی ہوں کہ سب سے خوبصورت نام اللہ کے اور اس کے نبی محمد کے ہیں. پھر تو آپ 99 کریں یا چاہے آپ 1000 نام کر دیں، جتنے کر دیں، اللہ کے بھی اور اللہ کے نبی کے بھی ساتھ میں ملا لیں، لیکن یہاں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسی کوئی بات نہیں کی، وہ صرف اپنی بات کر رہے ہیں. پورا قرآن صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہے. ہم انسانوں کو جو روشنی اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں وہ اپنی ہستی کی دے رہے ہیں، اپنی پاورز کی دے رہے ہیں، اپنی جو ہے وہ بخشش کی اور اپنی کوالٹیز کی ہمیں سارا نالج دے رہے ہیں تاکہ ہم انسان ان کو سمجھیں اور ہم انسان جو ہیں وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ویسے تعظیم کریں جس طرح سے کہ کے لیے وہ حقدار ہیں، جس کے وہ مستحق ہیں اور ان کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے. میں بس یہ اس پر تھوڑی سی مزید اپنا روشنی ڈالنا چاہتی تھی. تھینک یو. باقی سسٹر ماشاءاللہ یہ آپ نے بڑا اچھا پوائنٹ مینشن کیا کہ واقعی میں نے ایک
کون سی کتاب دیکھی تھی، اس کے شروع میں اللہ کے 100 نام تھے اور اینڈ کے پر پرافٹ محمد کے 100 نام، پتہ نہیں کہاں سے انہوں نے 100 نکالے. یہ تو ان کے مد مقابل لا کے انہی کے ایک سرونٹ کو کھڑا کر دیا جو ان کے نبی اور رسول تھے. ان کی اور واقعی کہیں ہمیں قرآن میں ایسا نہیں ملتا، صرف اللہ ہی کی تعریف، اللہ کی حمد و ثنا. قرآن سٹارٹ ہی کس سے ہوتا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین. ہم صرف اللہ تعالیٰ کی ہے. تو یہ انسان کی وہی دیکھیں نا، وہی جو ابھی آیتیں ہم نے پڑھی ہیں، وہ نفسیات وہ کھل کے سامنے آ رہی ہیں کہ اس کے اندر کیا چھپا ہوا ہے. ماشاءاللہ، پریز گاڈ.